السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے کچھ انبیاء کرام کے تو واقعات قرآن پاک میں اس طرح بتائے گئے ہیں کہ ہر بندہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن آج ہم حضرت حنظلہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے۔ چلے میں آج آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کوئی کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے، اے لوگو، خداوند قدوس کو واحد جانو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان تم کو گمراہ کیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی ہمارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا، جو گمراہی میں بہت ہی بڑھ گئے تھے، اے حضرت حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا، اے تمہارے باپ دادے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا تھا، اور تم عذاب خدا برداشت نہ کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفور ابن طفیانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا۔ لشکر بھی اس کے پاس بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم دیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور حضرت حنظلہ رات اور دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم میں بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گی۔ پس وہ لوگ جن کو موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے موت کیسی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی نہ مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب ان پر غضب الہی نازل ہوا، دوپہر کا وقت تھا، اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج آ ہی جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واسویل جہنم ہوئے، اور جو لوگ بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے، اے جاہ پناہ، آج مرگ مفاجات سے بیشگار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ تفیور و عقول کی مجہور نے ان سے کہا، یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن سونے نہیں پاتے تھے، اور کثرت بیماری سے گرمی نے غلبہ پا لیا، اور یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے، اور وہ سب مرے نہیں ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبھا کر دیکھو، وہ آپ سے آپ اٹھ بیٹھیں گے۔ پس مردود کہنے لگے، ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن اس میں سے کوئی بھی حص و حرکت نہ ملی۔ پھر جب بادشاہ نے تیفور سے جا کر کہا، آپ نے جو کہا تھا سو ہم نے دیکھا، لیکن ان میں کوئی بھی حص و حرکت نہ ملی۔ بادشاہ تیفور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا، سچ ہے وہ مردہ ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ 12,000 برج اس میں تھے، اور پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار لے کر متعین رہے، کیونکہ موت اس وقت قصر
پر آنے نہ پائے گی، اور اگر موت آئے تو اس کو مار دے، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور گنبد کو بند کر دے، اور درمیان گنبد کے ایک کوٹری لوہے کی بنوائے، اور پھر اس میں سنگ مرمر لگایا اور اس میں شاہی تخت بنوایا، اس میں شمعیں بھی رکھوائیں، اور پھر جو مردود بادشاہ تھا وہ جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اے موت، اب تم میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹری کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ اور اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک بڑا ہی ہیبت والا گنبد کے درمیان جہاں مردود بیٹھا تھا وہ آ گیا، اور اس نے مارے ڈر کے اس کا دم چوک گیا اور وہ مر گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا آج تو تم مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے، چونکہ زندگی بادشاہ تیفور کی ایک دن اور باقی تھی۔ پس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو ارد گرد برجوں میں چوکی دار تھے مارنے لگا کہ کیوں تم نے اسرائیل کو یہاں آنے دیا، کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا اے جاہ پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کس طرح آیا؟ اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ اسرائیل کی آمد اس سوراخ سے ہوئی ہے، لہٰذا اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر بے پرواہ ہو گیا، پھر اسی تخت پر جا بیٹھا اور اس قسم سے بنوایا کہ دیکھنے والا یہ خیال ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی دروازہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ حضرت اسرائیل اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر جان اس مردود کی نکالی اور اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں ارد گرد چوکی دار تھے ایک ہی پل میں قبض کر لی۔ پھر وہ نہ قصر رہا، نہ وہ گنبد، نہ مالک، نہ وہ حشم، سب ہی جہنم رسید ہو گئے اور پانی دریا و چشمے کا سوکھ گیا۔ باقی جو قوم بچی وہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی اور حیرت زدہ ہو گئی کہ سب کچھ ویران ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کا اقرار کرو تب تم پر اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا یہ سب بلائیں اور مصیبتیں ہماری بدخواہی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق سے حضرت حنظلہ ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے لیے بھیجا جو شہر کے طول و عرض کے 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے یک بارگی چاروں طرف ان کا احاطہ کیا اور شہر کو دبانا شروع کیا، اور جن مقامات پر وہ تنگ ہو گئے چشموں سے دھواں نکلنے لگا اور لوگ اس سے مر گئے۔ اس کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ نے اسے جہان فانی سے رحلت فرمائی، اور جو نعمتیں بنی اسرائیل نے شام کے عمالقہ سے پائی تھیں وہ سب اپنی صرف میں لے آئے، اور عمالقہ کے لوگ یہاں سے زمین مغرب کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم سے نہ کوئی نعمت چھینے گا اور یہ ملک ہمارا ہی رہے گا۔ سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں گے، اور لیکن عمالقہ قوم اس تدبیر میں تھی اور قوم بنی اسرائیل سے غافل تھی۔ تمام دن فسق و فجور میں رہتے بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پیغمبری اور بادشاہی کو چھین لیا۔ تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور تابوت سکینہ اور مال و دولت ان سے چھین کر مغرب کی طرف لے گئے۔ وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کی بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی اور نہ ہی آرام، اور نہ ہی کوئی پیغمبر تھا کہ ان کی دعا سے یہ لوگ بچ جاتے۔ تب تابوت سکینہ جو عمالقہ قوم نے چھین لیا تھا وہ در حقیقت آہنی تھا، اس پر بہت مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کا سر مثل بلی تھا، جس کے کسی کے تئیں حاجت ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر لیتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا وہ پوری ہو جاتی۔ اگر کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھ دیتے، اس سے ایک آواز مثل بلی نکلتی، اس آواز سے دشمنوں کے دل میں ہیبت آ جاتی، وہ سب بھاگ جاتے
اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہو جاتے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان کو ان کے نبی نے نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے جس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی اس چیز سے کہ چھوڑی گئی موسیٰ اور ہارون کی اولاد، اٹھائیں گے اس کو فرشتے، اس میں پوری نشانی ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ اور ترنجن جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان طیہ میں اتری تھی، جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ 2 تختیاں تورات کی شکستہ جو حضرت موسیٰ نے زمین پر مار کر توڑ دی تھیں، وہ بھی اسی تابوت کے اندر تھیں۔ یہ حالات تمام قصص الانبیاء میں ہیں۔ بعض تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا ہے، اس میں تبرکات تھے۔ موسیٰ اور ہارون کو جنگ پیش آتی تو اس کو سردار کے آگے لے چلتے، پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل پر بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہو اور صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں اس کو رکھا گیا تھا، اس پر بلائیں نازل ہوئیں، شہر ویران ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے لڑکا جنا، دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اسے کہا تم ایک لڑکا بھی نہ جنا؟ اس نے کہا اے بی بی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگنے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امید پر ہوں، اور تم بے مانگے اس لڑکے کا مجھ کو بھی دے گا۔ پس دلگیر ہو گئی، اس نے تمام شب اللہ کی عبادت کی، پھر سجدہ میں سر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، ایک فرزند اس کو عطا کیا۔ اس کی والدہ نے اس فرزند کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو تقریباً 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ مخلوق خدا کی کو راہ دکھائے۔ حضرت شموئیل کے بارے میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔